بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت قصہ لے کر آئی ہوں جو کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر اور یاجوج ماجوج کا قصہ ہے۔ اس قصے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق وہ بہت صاحب شوکت والے بادشاہ تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ مکرمہ کا طواف کیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پیدل حج کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آنے کا علم ہوا تو ان کا استقبال فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن کریم نے مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے شمال کی جانب دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ صدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد طلب کری۔ یاجوج ماجوج 2 وحشی قبیلے تھے جو ان 2 پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور سب چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ لوگ پریشان تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھ کر، وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، ان سے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسائیوں سے بچائیں، اور ان کو مال کی بھی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے غارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر اس کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پگھلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اب نہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے، نہ اس میں نقب دے سکتے تھے۔ الغرض یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا گیا، اور حق تعالیٰ نے ان کو فی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار پھاند کر یا توڑ کر نکل آئیں۔ ہاں، یہ روک اس وقت تک ہے جب تک خدا کو منظور ہے۔ وہ جب چاہے گا یہ روک باقی نہ رہے گی، یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور ہر شے کی طرح اس کا بھی فنا ہونا پورا ہو کر رہے گا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارا دن محنت کرنے کے بعد ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب یہ دیوار ہم کل توڑیں گے، اور دوسرے دن وہ دیوار اللہ کے حکم سے دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ اب یہ دیوار ہم کل توڑیں گے، تو وہ دیوار اللہ کے حکم سے دوسرے دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ہاں، مدینہ منورہ اور مکہ اور بیت المقدس، ان جگہوں کے علاوہ تمام دنیا میں یہ پھیل جائیں گے، اور ان کی تعداد اس قدر ہوگی کہ ہر چیز، ہر شے، ہر پانی، تالاب، سمندر، سب کچھ تہس نہس کر کے ہر جگہ فتنہ برپا کر دیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے۔ اس وقت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے، دنیا ان کے مقابلے میں عاجز ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی کی طرف دست دعا
دراز کریں گے۔ پس خداوند کرم ایک قسم کی بیماری جس کو عربی میں نغف کہتے ہیں نازل کریں گا۔ یہ ایک قسم کی دانہ ہوگا جو بھیڑ یا بکری کی گردن پر نکلتا ہے اور تعاون کی طرح تھوڑی سی دیر میں ہلاک کر دیتا ہے۔ پس قوم یاجوج ماجوج اسی مہلک مرض سے ایک رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر بالش بھر بھی جگہ ایسی نہ پائیں گے کہ جو ان کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ آپ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ اے اللہ ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے گا۔ بارش ساری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح کر دے گی۔ سارے لوگ سکون سے رہنے لگیں گے۔ ہر چیز میں برکت ہی برکت نازل ہو جائے گی۔ سارے مسلمان عیش سے زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا قصہ جو کہ یاجوج ماجوج اور ذکر قیامت کے بارے میں تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی بہت سی بہترین ویڈیوز لا سکوں۔ بہت